جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا جی، ہماری اصول فقہ اصطلاحات اپنے اختتام کی طرف ہیں۔ تقریباً جو ضروری جتنی اصطلاحات ہیں وہ ہم ساری کر چکے ہیں۔ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اسی طریقے سے مخفی، ظاہر، محکم، اسی طرح متشابہ، مجاز، کنایہ، حقیقت، یہ سب ہو چکے ہیں۔ آج کے ہمارے درس میں کچھ اصطلاحات اور آ رہی ہیں جو کہ براہ راست جو ہے وہ کچھ بلاغہ کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ فقہ کی ہیں۔ چنانچہ مفہوم لغت میں فہم سے ہے، جس کا معنی سمجھنا ہے۔ جو لفظ سے سمجھا جائے نطق کے عمل کے علاوہ سے، وہ مفہوم ہے۔ نطق کا عمل یعنی بولنے کی بھی ضرورت نہ ہو، سمجھا جائے تو وہ مفہوم ہے۔ پھر مفہوم موافقت میں بھی ہوتا ہے اور مخالفت کا بھی۔ موافقت اس میں کہ مدلول لفظ ہو اور محل سکوت میں موافق ہو اپنے مدلول کے لیے محل نطق ہے، یعنی کہ مدلول لفظ ہو، یعنی وہ لفظ کے جس پر دلالت ہے اور محل سکوت میں ہو، ٹھیک ہے جی، جو کہ تو اپنے مدلول کے لیے محل نطق ہے۔ یعنی جب ایک لفظ عبارت کے اندر آیا ہے اور اس سے ایک پیغام ثابت ہوتا ہے تو وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مفہوم موافقت ہے تو بس ثابت حکم ہو جائے گا۔ اور مفہوم مخالفت یہ ہے کہ اس میں مدلول لفظ ہو اور محل سکوت میں مخالف ہو اپنے مدلول کے لیے، تو یہ محل نطق ہے۔ ظاہری عبارت میں جو پوشیدہ معنی ہے اور ظاہری عبارت ایک دوسرے کے خلاف ہو، یعنی وہ دونوں بالکل الٹ ہوں، تو ایک مفہوم موافقت ہے اور ایک مفہوم مخالفت ہے۔ تو ظاہری معنی میں ظاہری معنی مراد لینا اور اس کو بعینی ہی مراد لینا، یہ مفہوم موافقت ہے، اور ظاہری معنی میں پوشیدہ معنی مراد لینا جو کہ اس کے بالکل الٹ ہو تو یہ مفہوم مخالفت ہے۔ اس کے بعد ہے جی مفہوم صفت، شرط، حدد اور لقب۔ یہ بھی مفاہیم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا استعمال نہیں ہے اس لیے اس کو جو ہے نا وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تعارض آتا ہے فقہ میں جو ہے وہ ایک معین حکم ایک معین مسئلہ میں کسی ایک دلیل شرعی کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اسی مسئلہ میں کوئی دوسرا حکم کسی دوسری دلیل کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کو تعارض کہتے ہیں۔ حقیقی طور پر احکام شریعت میں تعارض نہیں ہے، محال ہے، لیکن مجتہد کی نظر میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھی ظاہری طور پر ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا۔ نسخ کی بات بہت عام ہے جی۔ نسخ کسی حکم شرعی کو مابعد آنے والے حکم شرعی کی بنا پہ ختم کرنا، یہ کہلاتا ہے نسخ۔ پھر نسخ کلی بھی ہوتا ہے، نسخ جزئی بھی ہوتا ہے، نسخ صریح بھی ہوتا ہے، صریحی بھی، اور نسخ ضمنی بھی۔ نسخ کلی جب پہلا حکم مکمل ختم ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا لے لے، جیسے قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، پہلے قبلہ فلسطین تھا اور پھر دوبارہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہوا۔ نسخ جزئی پہلے حکم کا کچھ حصہ باقی ہو اور کچھ منسوخ ہو جائے۔ مثلا قرآن میں ہے نا، رضاعت پہلے 10 مرتبہ پینے سے ثابت ہوتی ہے، پھر 5 مرتبہ ہٹا دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 10 گھونٹ پیے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی حرمت رضاعت ثابت ہوگی، حدیث سے یہ ثابت تھا، اور پھر 5 جو ہے وہ گھٹا دیے گئے۔ تو اب یہ جو ہے وہ نسخ جزئی ہوا، آدھا حکم منسوخ ہوا۔ نسخ صریحی جس کے منسوخ ہونے کی شریعت نے خود وضاحت کی ہو، ٹھیک ہے جی، تو جیسے کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور منسوخ ہونے کی شریعت نے خود وضاحت کر دی ہو کہ ہاں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو لہٰذا عورتوں کے لیے قبور کی جو زیارت ہے تو ابتداً اس کی اجازت تھی اور بعد میں اس کا نسخ آ گیا۔ اسی طرح نسخ ضمنی، نس میں نسخ کی صراحت تو نہیں ہوتی، لیکن مابعد حکم جو ہے وہ مابعد حکم جو ہے وہ ماقبل حکم کے مقابل نظر آئے اور دونوں کے درمیان تطبیق نہ ہو، تو پھر ماقبل والے کو کیا کریں گے؟ منسوخ کریں گے، اور مابعد والے کو ثابت رکھیں گے۔ اس کو نسخ ضمنی کہتے ہیں۔ اجتہاد کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ لغت میں اجتہاد کسی کام کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں بطریق استنباط احکام شرعیہ کے علم کی طلب میں مجتہد کا اپنی پوری کوشش صرف کرنا اجتہاد ہے۔ اور مجتہد جس آدمی میں اجتہاد کا ملکہ ہو، یعنی ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ عملیہ کے استنباط پر اسے قدرت ہو، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اور اجتہاد جو ہے مجتہد کا ہونا ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ تقلید جی، تقلید کا معنی کسی انسان کا اپنے غیر کو قلادہ پہنانا، اصطلاح میں کسی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا، اور حکم اس کا یہ ہے کہ در حقیقت شریعت نے تقلید کی مذمت کی ہے، کیونکہ اس میں بغیر کسی دلیل اور برہان کے پیروی ہوتی ہے۔
تو لہٰذا اس سینس میں دیکھا جائے تو تقلید صحیح نہیں ہے، لیکن تقلید اگر دلیل اور رائے کے مطابق ہو تو اس صورت میں پھر تقلید جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی استعارہ۔ یہ بلاغہ کی ایک بحث ہے، قسم ہے۔ استعارہ لغت میں استعارہ کا معنی کوئی چیز ادھار لینا ہے، اور اصولیین کے نزدیک استعارہ اور مجاز ایک ہی چیز کا نام ہے، مجاز پیچھے گزرا ہے، اور اہل بیان جو ہے وہ استعارہ کو مجاز کی ایک قسم تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ استعارہ کی اقسام علم بیان میں یہ ہیں: استعارہ مصرحہ ہوتا ہے، مشبہ بہ کو بول کر مشبہ مراد لینا، اور مشبہ بول کر مشبہ بہ مراد لینا۔ یہ ہم چونکہ عربی کے اس میں بحث کریں گے انشاءاللہ، آگے چل کر بھی کریں گے، پہلے بھی کیے ہیں، تو اس کی تشریح بعد میں ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ اگر جتنی بھی تفصیل کی جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ مشکل بحث ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بیان۔ لغت میں بیان کا معنی ہے ظاہر کرنا اور ظاہر ہونا، یعنی واضح اور ظاہر۔ اصطلاح میں بیان مافی ضمیر کے ادا کرنے اور دوسروں کے سمجھانے کو کہتے ہیں، اور بیان تقریر کے لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن اس میں کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو تو متکلم ظاہری معنی کے ساتھ اپنی مراد کو واضح کرے، یوں اس کے بیان سے ظاہر کا حکم پکا ہو جائے گا اور اسے بیان تقریری کہتے ہیں۔ مثلا لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد او الف من نقد البلد، کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں شخص کے میرے ذمے شہر کے قفیز سے ایک قفیز گندم ہے، یا شہر کے سکے سے 1000 سکہ ہے۔ اب اس میں احتمال یہ بھی تھا کہ شہر کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا قفیز مراد ہو، یہ پیمانہ ہوتا تھا اس زمانے میں گندم ناپنے کا، تو اسی طرح 1000 روپے کسی دوسرے شہر کے سکے کے ہوں۔ جب متکلم نے بلد ان کا لفظ بول دیا کہ اسی شہر کے، تو اب یہ معنی کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا۔ پھر بیان جو ہے وہ بیان تفسیر ہوتا ہے۔ بیان تفسیر لغت میں کھولنا، انکشاف کرنا، واضح کرنا وغیرہ۔ اصطلاح میں مجمل اور مشترک کے بیان کو کہتے ہیں۔ مجمل یعنی جس میں اجمال ہو، اور مشترک جس میں دو چیزیں اکٹھی ہوں، تو اس کی وضاحت کرنے کو بیان تفسیر کہتے ہیں۔ چنانچہ جب لفظ کی مراد واضح نہیں ہے تو متکلم اپنے بیان سے اس کو واضح کرتا ہے تو یہ بیان تقریری کہلاتا ہے۔ جیسے لفلان علی شیء، فلاں کی میرے ذمہ چیز ہے، پھر خود ہی اس کی وضاحت کرے کہ وہ کپڑا ہے، تو یہ بیان تفسیر ہوگا۔ ایک ہے بیان تغییر۔ بیان تغییر یہ ہے کہ جی متکلم اپنے بیان کے ساتھ اپنے ہی کلام کا معنی خود ہی بدل دیتا ہے، مثلا اسے معلق کر دیتا ہے یا اس میں استثناء لے آتا ہے۔ جیسے ایک شخص کہتا ہے انت حر، تو آزاد ہے، اور پھر اس کو مشروط کرتا ہے ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوا تو پھر تو آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہیں ہے۔ تو اگر اسے مشروط کر دے یا اس نے کر دے تو اس کو بیان تغییر کہتے ہیں۔ ایک بیان ہوتا ہے جس کو بیان ضرورت کہتے ہیں، وہ بیان جو کسی کلام سے بطور ضرورت ثابت ہوتا ہے اور اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، وہ جیسے وارثہ ابواہ فلامہ الثلث، اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کے لیے ثلث ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی وارث نہ ہو، صرف والدین ہوں۔ تو یہ بتاتی ہے کہ وراثت میں ماں باپ دونوں شریک ہیں۔ پھر جب ماں کا حصہ تیسرا بیان کر دیا تو اس سے باپ کا حصہ خود بخود معلوم ہو گیا، کیونکہ جب ماں کا تیسرا حصہ ہوا تو باقی 2/3 باپ کا ہو گیا، تو یہ مقتضائے کلام سے معلوم ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ بیان ضرورت۔ اور ایک ہے بیان حال۔ بیان حال کیا ہے جی؟ بیان حال یہ ہے کہ جو کسی حکم کو ثابت کرے، مثلا صاحب شرع نے جب کسی شخص کو کوئی کلام کرتے دیکھا اور اس سے منع نہیں کیا تو آپ کی اس خاموشی کو بیان حال کہیں گے، جس سے جواز پیدا ہو جائے گا۔ مثلا مالک اپنے غلام کو بازار میں خرید و فروخت ہوتا دیکھتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کا سکوت کرنا اذن ہوگا، اور غلام تجارتی کاروبار میں معزون ہو جائے گا۔ جیسے ضابطہ بھی ہے کہ السکوت فی معرض البیان بیان، بولنے کی جگہ میں خاموشی جو ہوتی ہے وہ بھی بیان ہو جاتا ہے، اس کو بھی بیان ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بیان عطف۔ بیان عطف سے مراد معطوف سے معطوف علیہ کی تشریح کی جائے، مثلا کسی ناپ تول کی چیز کو کسی مجمل جملے کا معطوف بنایا جائے اور تو وہ اس مجمل جملے کی تشریح و توضیح کے لیے اس کے اجمال کو دور کر دے گا، تو یہ اس کو کہتے ہیں بیان عطف۔ مثال دیکھیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے لفلان علی مئۃ و درہم، فلاں کے میرے ذمے 100 ہیں اور 1 درم ہے۔ پس معطوف علیہ کے اجمال کو 1 درم کے لفظ نے دور کیا اور معلوم ہوا کہ ساری رقم درم ہی ہیں، 100 ہے اور درم یعنی 101 درم، تو لہٰذا معطوف اور معطوف علیہ کے ذریعے بیان کرنا کسی چیز کو، اس کو بیان عطف کہتے ہیں۔ اور ایک ہے بیان تبدیل۔ بیان تبدیل کہتے ہیں کہ اس کو بیان تبدیل کو نسخ بھی کہتے ہیں، اور نسخ حکم سابق کو کسی دوسری دلیل شرعی سے بدلنا ہوتا ہے، اور اس کا حق صرف شارع کو ہے، بندوں کو نہیں ہے، اس لیے کل کا
کل سے استثناء باطل ہے، کیونکہ یہ نسخ ہے، اور نسخ جو ہے یہ صرف شارع ہی کر سکتا ہے، یعنی اقرار اور طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے کے بعد بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے قرض ہیں یا فلاں چیز کی قیمت کے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ صاحبین کے نزدیک آخری جملہ جو ہے وہ بیان تبدیل نہیں بلکہ یہاں بیان تغییر ہے، لہٰذا اگر پہلے جملے سے متصل یہ جملہ بولے گا تو صحیح سمجھا جائے گا، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیان تبدیل ہے جو بندوں کی طرف سے کسی صورت میں جائز نہیں، خواہ پہلے جملے کے متصل بولا جائے یا بعد میں۔ تو یہ علم اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں جی، جو اس میں الوجیز فی اصول الفقہ، اصول الشاشی، تلخیص الاصول، نخبۃ الاصول، تلخیص و ارشاد الفحول، ان تمام کتابوں سے تقریباً جو ہے وہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں اصول تفسیر کی، وہ ساری لے کر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان اصطلاحات اس میں سے جو زیادہ اہم ہیں وہ بھی میں نے الگ سے آپ کو بتائی ہیں اور باقی بھی کروائی ہیں ضروری۔ تو ان تمام اصطلاحات کو اور اسی طرح حدیث کی اصطلاحات کو اگر آپ جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، اور اگر جہاں سے سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ کر آپ یاد کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ آپ کے لیے بڑا ذخیرہ ہوگا، جو کہ علوم اسلامیہ و عربیہ اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ آپ کے لیے قابل مفید ہوگا۔